محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے اپنے شو مہمان میں آپ کی اپنی ہوسٹ امبر ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، بلکہ مزے میں ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز ہم آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے ساتھ گپ شپ کر کے کیسا لگتا ہے اور کیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی سمجھ لیں کہ ہمارے ہزارے کا اثاثہ بھی ہیں اور بہت اچھی نعت خواں ہیں، بڑی میٹھی، بڑی سریلی اور بڑی ہی خوبصورت آواز ہے ان کی۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان کی پروفائل کی طرف میں جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جتنا بھی ہزارے کا ٹیلنٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے شو میں آئیں، ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپنا ٹیلنٹ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، تو ہماری اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ہم سے ضرور آ سکتے ہیں، اور ہم آپ کا ٹیلنٹ لوگوں کو دکھائیں گے، بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ لوگ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا کیا ٹیلنٹ ہے، تو وہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے۔ ضرور آئیے گا آپ، اور کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ دیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں، یہ سلسلہ تو ہمارا چلتا رہے گا۔ میں جاتی ہوں اپنی پیاری سی خوبصورت سی بہت ہی اچھی آواز، بہت ہی میٹھی اور سریلی آواز ہے ان کی، تو میں سعدیہ کی طرف جاتی ہوں، میں سعدیہ کو ویلکم کرتی ہوں اور ان کی بہت بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم سعدیہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ الحمدللہ سعدیہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں، اپنا قیمتی ٹائم دیا اور یہاں پر آئی۔ تو سعدیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سب سے پہلے تو میں آپ کے بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کروں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو یہ تھا نعت خواں کا، آپ نے کہاں سے شوق کیا، کہاں سے آپ کو شوق آیا، کہاں سے آپ کا یہ آیا کہ آپ نے دوبارہ سے جو ہے نعت بننا ہے، نعت خواں بننا ہے، یا فرسٹ ٹائم آپ نے کہاں سے نعت سٹارٹ کی تھی؟ میں نے تو جو ہے فرسٹ کلاس سے لے کر میٹرک تک ہم لوگوں کا ایک سکول ہے عربی، اس میں سارا سیٹ اپ ان کا عربک والا ہی ہے، دار ہیرا للنچال ہیرا چلڈرن ہوم بگڑا میں ہے۔ میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا، اور فرسٹ ٹائم میں تھرڈ کلاس میں تھی کہ ہم لوگوں کے گیسٹ آ رہے تھے نا سعودیہ سے، تو اس ٹائم میں نے ان کے سامنے جو ہے وہ ایک عربی کی ایک نظم پڑھی تھی، جس کو عربی میں اناشید بولتے ہیں، وہ پڑھی تھی میں نے۔ اچھا، تو سعدیہ آپ اس عربی کی نظم کی ایک دو لائنیں اگر ہمیں سنا دیں، ایک دو فقرے۔ سياطي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفة شعلة من علوم سياطي الضياء سياطي الضياء سياطي الضياء برغم الغيوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفطر الشطور علم الغيوم سياطي الضياء سياطي الضياء سياطي الضياء برغم الغيوم۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھا، جتنی آپ کی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ اور پراپر آپ نے یہ اپنا آغاز کب کیا؟ آپ میلادس پہ بھی بہت جاتی ہیں، آپ نے کمپٹیشنز بھی بہت جیتے ہیں، تو آپ نے اس کا باقاعدہ ایک آغاز کب سے کیا؟ یہ تو ہم لوگ اسکول میں ہی تھے، ادھر یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایک پوری ٹیم ہوتی تھی، اس کو سکھانے والے ہوتے تھے، ہم لوگوں کا باقاعدہ ٹائمنگ ہوتی تھی۔ اچھا، سیکھا کہاں سے آپ نے؟ سیکھا سٹارٹ میں نے عربی سے ہی لیا، میں نے عربی میں ہی سب کچھ سیکھا ہے، ٹھیک ہے، میٹرک تک میں نے اسی اسکول میں پڑھا ہے۔ اچھا، اسی عربی اسکول سے آپ نے یہ سیکھا؟ ادھر ہی وہ خود سکھاتے تھے سب کو، کہ جس طرح ادھر ہم لوگوں کے ہر جمعے والے دن جلال آڈیٹوریم میں ہم لوگ جاتے ہیں، جنید مصطفیٰ صاحب سے بچے سیکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کا بھی سیم یہی سسٹم ہوتا تھا کہ ویک میں 2 days ایسے ہوتے تھے جو ہم لوگ 3 سے لے کر 5 تک وہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہوتے تھے، تو ادھر سے ہی اسٹارٹ لیا۔ پھر اس کے بعد جب میں وہاں سے میٹرک کیا، میں ادھر آئی، کالج میں ہم لوگوں کے کمپٹیشنز ہو رہے تھے، ڈگری 1 کالج میں ہم لوگوں کا کمپٹیشن تھا۔ پھر اس ٹائم ڈگری 1 کالج میں آپ کون سے کسی کالج کے تھرو آئی تھی یا کس کے تھرو آئی؟ ڈگری 1 کالج میں فرسٹ ٹائم جب میں آئی تھی، ہم لوگوں کا سب سے پہلا جو میں نے پرفارم کیا تھا وہ میں نے کرت میں کیے تھے، کیونکہ الحمدللہ کرت بھی ماشاء اللہ میری بہت بیسٹ ہے، تو میں نے کرت میں ڈگری 1 کالج میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، میں نے ون کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرت کے ساتھ مجھے میری ایک میم ہے، انہوں نے بولا تھا کہ آپ نعت کو بھی اسٹارٹ لیں، پھر میں نے عربک سے ہٹ کے پھر اردو نعت کی طرف میں آئی تھی۔ اچھا، آپ کا شوق وہاں سے ڈیولپ ہوا کہ جب آپ فرسٹ پوزیشن آپ نے بالکل کرت میں نے لی تھی، تو اس کے بعد میرا شوق یہ ہوا کہ میں کرت کے ساتھ نعت کو بھی میں آگے لے کے جاؤں اور پھر میں اس کو پڑھوں۔
صحیح، نعت کا شوق آپ کو وہاں سے پیدا ہوا؟ بالکل، میں پوزیشن لی تھی اس کے بعد سے مجھے وہ ہوا۔ بالکل، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے گھر میں سپورٹ کیا؟ جیسے آپ بہت ساری جگہوں پہ میلاد کے لیے جاتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ میری امی الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے انہوں نے سپورٹ کیا، اور آج تک میں جو بھی ہوں صرف اور صرف اپنی امی کی وجہ سے ہوں، اور الحمدللہ میری ساری سپورٹ میری امی ہے اور ان کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہے۔ صحیح، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ اتنا اچھا کلام پڑھ رہی ہیں، اتنی اچھی وائس آپ کے پاس، اور آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ کے پاس بہت اچھی وائس ہے؟ آپ کے گھر میں جب آپ نے کسی کو سنایا تھا، یہ کب محسوس ہوا آپ کو؟ نہیں، فرسٹ ٹائم جب میں نے قرت کی تھی، قرت کے بعد ہم لوگوں کی ایک میم تھی ادھر ہی، میم عقیلہ، شاید آپ جانتی بھی ہوں، انہوں نے جو ہے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ نعت کو بھی سیکھیں، اور میری ایک ٹیوٹر تھی، ان کا نام سنبل تھا، انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے نعت سکھائی تھی، بلکہ 2-3 بار انہوں نے مجھے ریپیٹ کروائی، پڑھایا، پھر انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ڈے میں تم سے سنوں گی، میں نے ان کو سنائی، انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ پھر میں جب کالج میں گئی، میں نے اپنی میم کو سنائی، تو پھر کمپٹیشن میں مجھے انہوں نے مطلب حصہ دیا، میں نے لیا، اور اس ٹائم فرسٹ ٹائم جب میں نے نعت پڑھی تھی تو میری کالج کے اندر 2nd پوزیشن آئی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ واقعی میں اپنے کالج میں آئی تھی یا کسی بائی کے؟ فرسٹ ٹائم میرے اپنے کالج میں آئی تھی، اس کے بعد انٹر لیول پہ میرے مطلب کمپٹیشنز ہوتے رہے، تو پھر میں نے ادھر بھی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نعت کے لیے کہاں کہاں جاتی ہیں؟ نعت کے لیے تو ہم لوگوں کا ڈفرینٹ جگہ پہ جاتی ہوں، اور انٹر لیول پہ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوا تھا سرائے سالہ میں، ادھر بھی میں نے ون کیا تھا، اور ادھر میں نے قرت میں 1st پوزیشن لی تھی، اور نعت میں نے 2nd لی تھی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا 2016 میں بہت بڑا ان کا کمپٹیشن تھا، ڈفرینٹ ریجن سے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوا تھا، ادھر بھی میں نے قرت میں جو ہے 2nd پوزیشن لی ہے، تو الحمدللہ۔ اور اچھا، کیا ملا تھا پرائز میں؟ کیا ملا تھا پرائز میں؟ کیش انعام بھی ملا تھا 10,000 مجھے جماعت اسلامی والوں کو تھا، وہاں سے ملا تھا، اور شیلڈ ملی تھی، اس کے علاوہ سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی میرے پاس بہت سارے۔ اچھا، تو وہ آپ ہم سے شیئر کریں گے اپنے سرٹیفکیٹس وغیرہ؟ ہم بھی تو دکھائیں لوگوں کو کہ بھائی ہمارے پاس کتنی اچھی آواز ہے ان کی، اور ان کی آواز کے بلبوتے پہ ان کو لوگوں نے اتنا سراہا ہے، لیکن ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہزارہ میں بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہماری اس پلیٹ فارم کے ذریعے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب ان کی اپروچ نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو مطلب ظاہر کریں، اپنا ٹیلنٹ دکھائیں، لیکن وہ یہاں پہ آتے ہیں، جب وہ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں لوگوں کو تو ان کو بہت زیادہ اپریسیشن ہوتی ہے، لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال سے ہر ایک جگہ پہ ایسا ایک نہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو دکھا سکیں، ظاہر کر سکیں، تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، اور میں آپ کی بہت زیادہ تھینک فل ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور آپ نے مجھے ایک بار اور موقع دیا۔ تھینک یو سو مچ، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے، ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ تو جی، تو ویوز آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کے بھی پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بنیں تو اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ٹیلنٹ کو، آپ کی وائس کو، یا کچھ بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے۔ جی، تو سعدیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں کی، آپ نے کہاں سے پڑھا، کیا پڑھا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میٹرک میں نے ہیرا چلڈرن ہوم سے کی بگڑا سے، پھر اس کے بعد FSC میں نے ڈگری کالج ایبٹ آباد سے کی، جو پوسٹ گریجویٹ ہے یہاں سے کی، نہیں پوسٹ گریجویٹ سے نہیں، یہ بند کوپ ہے جو ہے ڈگری کالج۔ اچھا، اور اس کے بعد BSc میں نے نواں شہر ڈگری کالج سے کیا، اور ماسٹر میں نے زولوجی میں آج سے کی ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کیا۔ جی، تو سعدیہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ہے یہ اپنی نعت کا جو ایک سلسلہ آپ نے اسٹارٹ کیا، تو یہ اپنے ٹیچر سے مدارس ہو یا کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں سے آپ نے سیکھا ہو، یا کچھ اس طرح سے؟ سیکھا جلال آڈیٹوریم میں، اور میں نے ایز کہیں سے نہیں سیکھا۔ صحیح، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے صرف ان سے سیکھا ہے، باقی کسی مدرسے میں نہیں گئی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مدرسے میں جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، یا نعت کا ایک سلسلہ یا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے جو وہ کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مدرسے سے آگے جاتے ہیں نا، لیکن آپ جلال بابا آڈیٹوریم سے آگے گئی ہیں، تو اس مین کہ جلال بابا آڈیٹوریم جو یہاں پہ جو ہمارے پاس لوگ ہیں وہ بھی بڑے اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے، بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے ہمارا، اور یہاں سے بڑے اچھے اچھے نعت خواں، گلوکار اور بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جو بہت ہی اچھے اچھے لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، تو میں تو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں یہاں کے لوگوں کو، اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اپریشیٹ جو اتنے اچھے اچھے لوگوں کو یہاں سے بھیجا اور ہمارے ہزارے کا نام روشن کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سعدیہ، جب
آپ گئے کسی اس جگہ پہ نعت پڑھنے کے لیے، تو آپ کا کون سا ایسی نعت تھی جس پہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ بہت ہی اچھی پڑھتی ہیں، یا کوئی ایسی فیمس نعت تھی جو آپ نے کسی کی پڑھی ہو جس پہ آپ کو فرسٹ پوزیشن ملی ہو؟ ہاں، نعت تو میری ایک فرینڈ ہے نورش، وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ فیمس ہے، نعت خواں ہے۔ اچھا، تو وہ نورش میری کلاس فیلو ہے۔ ہاں جی، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور اسی نے جو ہے مجھے نعت سکھائی تھی، اور فرسٹ ٹائم جو اس نے مجھے نعت سکھائی تھی وہ یہ تھی، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے۔ وہ ہمیں بہت سنایا کرتی تھی، اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا، بہت اچھا۔ ہاں، تو اسی نے مجھے سکھائی تھی، اور میں اور وہ دونوں کمپٹیشن پہ ایک ساتھ گئے تھے۔ اچھا، تو اس کی پوزیشن 3rd آ گئی تھی اور میری نعت میں 2nd آ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں جو سکھائی اس میں تمہاری 2nd اور میری 3rd ہے۔ تو اس سے مجھے اچھا لگا کہ میں اچھی نعت پڑھ سکتی ہوں ماشاءاللہ سے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ ہمیں نعت سنائیں گی یا ہم سنائیں گی؟ کیونکہ ہم وقفے پہ جانا چاہ رہے تھے، ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے آپ کو پتہ بڑا شارٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو ایک بریک پہ بھی جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے آپ سے جو ہے حمد یا نعت سن لی جائے، تو آپ کیا سنائیں گے؟ میں تو یہی چاہ رہی ہوں کہ پہلے حمد، پھر حمد کے بعد نعت، نہ تو پہلے ہم سنا لیتی ہوں۔ بے شک۔ خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی لا ریب ہے مالک جہاں کے کارخانے میں، تو ہی لا ریب ہے مالک جہاں کے کارخانے میں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو دک در در کے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو دک در در کے، کسی کو سنگ مرمر دے، کسی کو خاک کی ڈھیری، کسی کو سنگ مرمر دے، کسی کو خاک کی ڈھیری، تو ہی لا ریب ہے مالک جہاں کے کارخانے میں۔ ہزارہ ون نیوز ٹی وی کا پہلا باقاعدہ نیوز چینل، جس کی افتتاحی تقریب ہونے جا رہی ہے جلال بابا آڈیٹوریم میں، کا ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے زیر نگرانی بہترین ٹیم، کیمرہ مین
रिपोर्टिंग टीम। इस बेहतरीन इवेंट पे हम ला रहे हैं आपके लिए ऐसे रंगारंग प्रोग्राम्स जिसमें पेश किए जाएंगे हजारा के रंग, हजारा की रवायात, हजारा की सकाफत और हजारा का कल्चर। अपने फन का मुजाहिरा करेंगे नामवर फनकार। किस लिए तुम हिजाब करते हो? मेहमानों की आमद, मेजबानों की हल्की फुल्की गपशप, होने जा रही है एक ऐसी पुरवकार तकरीब जिसे आप मुद्दतों याद रखेंगे। तो शामिल होना मत भूलिएगा। हजारा वन टीवी एबटाबाद। खुदा के हजूर सर को झुका कर देख, खुदा के हजूर सर को झुका कर देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर देख। माशाल्लाह से ब्रेक से वापस आते हैं, एक दफ़ा से फिर आपको वेलकम कहते हैं। जी तो नाजरीन, हमने हम सुनी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही मतलब इतनी अच्छी और इतनी सुरीली और इतनी मीठी आवाज़ मैंने फर्स्ट तो नहीं सेकंड टाइम सुनी है। इससे पहले भी मेरी एक फ्रेंड थी, वो बड़ी अच्छी नात ख्वां थी, तो इनकी भी मैंने सुनी और माशाल्लाह से मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही मैं इनकी जितनी कहूँ ना तारीफ़ करूँ वो कम है। तो चलिए ये तो बातें, ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो मैं अब जाती हूँ सादिया की तरफ और सादिया से पूछती हूँ कि सादिया आप मुझे ये बताएं कि आप बहुत एनर्जेटिक भी हैं, तो इसके अलावा कोई और जॉब वगैरह कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं IPS में जॉब कर रही हूँ और ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा बीच में मतलब ख़त्म हो गया, इतना उस तरह एज क्लासेस वगैरह नहीं होती। और इसके अलावा मैं दाऊद फैमिली तकाफुल में एज अ कंसल्टेंट भी जॉब कर रही हूँ। सही। हाँ जी। तो आप IPS में क्या जॉब कर रही हैं? IPS में मैं टीचिंग कर रही हूँ। अच्छा, टीचिंग कर रही हैं हाँ आप। वहाँ पे किस चीज़ को टीच कर रही हैं? उसमें 4th क्लास के बच्चों को मतलब ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। सही, 4th क्लास के बच्चों को। इससे पहले मैंने सर सैयद में जो है बच्चों को 9-10 के बच्चों को केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ाई है। माशाल्लाह से ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने केमिस्ट्री और बायो पढ़ाई है। आपको पता है मोस्टली लोग जो होते हैं केमिस्ट्री और बायो से भाग रहे होते हैं कि भाई हमने नहीं पढ़ी। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आपको पसंद है बायो केमिस्ट्री? मुझे बहुत पसंद है। बायो और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है माशाल्लाह। मैथ्स आपका फेवरेट है? मुझे बहुत पसंद है यार। कैसे कह सकती हैं आपका मैथ्स फेवरेट है? और आपको मैं ये बताऊं, मैथ्स से मैं भागती हूँ दूर दूर तक। आपको मैं ये बताऊं कि मैट्रिक में मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ मेरे 3 मार्क्स कम थे। मैट्रिक में 9th और 10th में सिर्फ मेरे 3 मार्क्स कम थे। सीरियसली? और मुझे मैथ्स मुझे तो आपकी DMC देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप बेशक देख लें। 860 मार्क्स है मेरे मैट्रिक में। माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके और बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अच्छा सादिया, आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले आपने देखा कि हमारे यहाँ मोटरवे पे लाहौर में एक वाक़या पेश आया, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उस वाक़े की बहुत बुरी तरह से मतलब मैं हरासा हो गई हूँ, खौफजदा हो गई हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे लोग क्यों हैं, क्यों ऐसे लोग लोगों के साथ कर रहे हैं? क्या फीमेल का कोई यहाँ पे नहीं है? लड़कियों के लिए कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिससे वो खुद को जो है प्रोटेक्ट कर सके। लड़कियों के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए। मतलब लड़की कोई भेड़ बकरी तो नहीं है, उसको उठा के कहीं पे भी आपने वो कर दिया, पटक दिया, उसके साथ कुछ भी कर ली, कोई भी ज्यादती कर ली। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी इस वाक़े पे? मैंने भी मतलब इस जब ये सारा कुछ डिफरेंट TV पे चैनल्स पे ये बार बार इसको दिखा रहे हैं, YouTube पे भी, तो आप यकीन करें कि देख के मेरा भी बहुत दिल खफा हुआ है। ज़ाहिर है हम लोग खुद भी फीमेल्स हैं, हम लोग घर से बाहर जाती हैं, हम लोगों को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द माशरे में जितने भी ऐसे लोग हैं उनको एक एहसास करना चाहिए। अगर वो खुद एहसास उनमें नहीं है तो हमारी कानून है, हमारे जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं, पुलिस, जितने भी लोग मतलब इस तरह के हैं जो कि हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस किस्म के लोगों को सज़ा दें ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस बारे में सोच भी ना सकें। जिस तरह वो अपने घर में बहन बेटी माँ को इज्जत की नज़र से देखते हैं, तो उनको चाहिए कि बाहर भी जितनी लड़कियां हैं वो उनके साथ उसी तरह ट्रीट करें जैसा कि वो अपने घर के अंदर ट्रीट करते हैं। तो रियली मेरा बहुत ज़्यादा दिल खफा हुआ है, बहुत ज़्यादा, कि मैं जितना एक्सप्लेन करूँ उतना ही कम है। जी तो सादिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किसी और निजी चैनल पे गई हो इससे अपने टैलेंट को दिखाने के लिए लोगों को, या ये फर्स्ट आपका वो है? नहीं, ये हज़ारा न्यूज़ तो फर्स्ट नहीं है। इससे पहले 1-2 निजी चैनल्स हैं जिन पे मैं गई हूँ। मतलब मॉर्निंग शो में भी मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ गेस्ट में, और ये नात और किरत के हवाले से मैं गई हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे आपको कैसी अप्रिसिएशन मिली? माशाल्लाह बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली। इसके अलावा और भी
مطلب بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے وہاں ٹی وی پہ دیکھ کے مجھے میلاد کے لیے بہت دور دور جگہ پہ بلاتے ہیں. میں اچھا میلاد کے لیے آپ کہاں کہاں جاتی ہیں؟ میلاد کے لیے تو اسی ایبٹ آباد کے ایریاز میں ہی جاتی ہوں, میرپور والی سائڈ چلی جاتی ہوں, حویلیاں, مطلب جتنے بھی ارد گرد, اگر ایک ہی گھر جاتی ہوں نعت پڑھتی ہوں, پھر وہ نمبر کانٹیکٹ لیا, پھر دوسرے کو دیا, ایسے کرتے رہتے. الحمدللہ کافی اچھا ایکسپیرینس. اچھا ماشاء اللہ سے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ میلاد کے لیے بھی جاتی ہیں, اور یہ تو بہت ہی, میں جتنا آپ کو وہ کروں اپریشیٹ کروں وہ کام میں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی فیوریٹ نعت ہو جو آپ کا دل کرتا ہو, آپ کبھی لیٹی بھی ہوں, اکثر ہوتا ہے نا انسان لیٹا ہوتا ہے, جو اس کی فیوریٹ چیز ہوتی ہے تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے. تو اب جیسے دیکھیں میری ایک عادت ہے, میں اکثر نا گھر پہ کام کر رہی ہوتی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں نا, تو میری عادت ہے آیت الکرسی پڑھنے کی نا, ماشاءاللہ بہت اچھی عادت تو میں پڑھتی رہتی ہوں. تو اس طرح سے کوئی آپ کی ایسی فیوریٹ نعت ہو؟ نعت میری ساری فیوریٹ ہیں, لیکن جو میری موسٹ فیوریٹ نعت ہے نا تو وہ یہ ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. کافی فیمس نعت ہے ماشاءاللہ, زیادہ تر یہی پڑھی جاتی ہے. بالکل. تو آج آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو یہی والی نعت سناؤں گی. یہی نعت سنائیں گی. جی تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے باتیں کرنے کا بہت دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ باتیں کریں, گپ شپ کریں, لیکن ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا جانے کا, اور بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں جاؤں, لیکن اب اجازت دیں ہمیں اور میری پوری ٹیم, توقیر صاحب کو اور ہماری کیمرہ مین ٹیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ. جی تو ناظرین آج کا شو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو نعت بھی بہت اچھی لگی ہوں گی, اور بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں جاؤں, لیکن کیا کروں, ہمارا ٹائم ہوتا ہے شارٹ سا, اور اس شارٹ سے ٹائم میں ہم نے آپ کو اپنا ٹیلنٹ بھی دکھانا ہوتا ہے ہمارے ہزارے کا. لیکن اس ٹائم مجھے دیں اجازت, اور میری پوری کیمرہ مین ٹیم اور ہمارے پروڈیوسر سردار توقیر کو دیں اجازت. اللہ سونے دے والے. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سرور انبیاء سے دعا ہے میری, ہاں بطور چشم تر التجا ہے میری, ہاں بطور چشم تر التجا ہے میری, کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, ان کی فہرست میں سب کا ہی نام ہو, کہ جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے, جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو,
کہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ جا اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے